پرسوں ہمارے گھر ایک آنٹی آئی ہوئی تھی، وہ مجھے اپنا واقعہ بتا رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ نا ایسا ہوا کہ میرے گھر 6 میرے آپریشن ہوئے ہیں، بڑے سیزیرین جو ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کہتے ہیں میری پہلی 3 بیٹیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد نا 3 بیٹیاں تھیں تو میری خواہش تھی کہ اللہ مجھے نا بیٹا دیتا، تو میں بیٹے کی خواہش کی وجہ سے نا بس ایسے ہی اپنے آپریشن کروا دیے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے نا ڈاکٹر کے پاس گئی چیک اپ کروانے، تو پتہ چلا کہ جو بیٹا ہے نا میرا وہ پیٹ میں ایکسپائر ہو گیا۔ تو کہتی ہے میرا چوتھا آپریشن ہوا تو اس میں پتہ چلا بیٹا پیٹ میں ایکسپائر ہو گیا۔ پھر 5ویں دفعہ کہتی ہے بڑی احتیاط کی، بڑی حفاظت کی، بی پی اپنا کنٹرول کیا، شوگر کنٹرول کی۔ 5واں بیبی ہوا تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے جس دن ڈیٹ لینے گئی ہوں اس دن بالکل بیبی ٹھیک ٹھاک، گھر واپس آئی ہیں تو 2 دن سے موومنٹ نہیں ہوئی ہے، ہاسپٹل سے واپس آئی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نا دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں تو ڈاکٹر نے بولا بچہ اندر ہی فوت ہو گیا ہے۔ تو دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، اور جب 6ویں دفعہ پریگننٹ کیا نا، پریگننٹ ہوئی تو 6ویں دفعہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی بڑی بچہ پیدا ہو کے فوت ہو گیا۔ پتہ نہیں یار ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوا تھا۔ ان کی جو بیٹیاں تھیں نا وہ بچ جاتی تھی، جو بیٹے تھے نا وہ فوت ہو جاتے تھے، لیکن اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ موت کے منہ سے 6واں آپریشن کروا کے واپس آئی ہیں۔ اور یقین مانے کہ اتنا انسان سوچتا ہے کہ یار یہ میری زندگی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ تو جب میرا آپریشن ہوا تھا نا تو مجھے یہی امید تھی کہ بچت ہو جائے گی، لیکن میں آگے پیچھے سے سنتی تھی نا کہ لوگ کہتے تھے کہ 8ویں مہینے کی بچی نہیں بچتی، یہ ہے وہ ہے، تو بڑی میں نے باتیں سنی تھی۔ ویسے لوگوں نے بہت ساری دعائیں بھی کی تھی، ریلیٹیو نے آگے پیچھے سب فون کر رہے تھے کہ سب ٹھیک ہوگا، پریشان نہیں ہونا۔ تو میں جب گھر آئی تھی نا تو واقعی میں وہ تو موت کا منظر ہی تھا میرے ساتھ جو پیش آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے تو ظاہر سی بات ہے ایک میں ماں ہی ہوں، تو ماں کا جو بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک اس کنڈیشن سے گزرتا ہے نا۔ تو رات کو بہت زیادہ دل گھبرا رہا تھا، دل میں اتنی ایسی بے چینی سی تھی، دل ایسے تھا جیسے پھٹ جائے گا، کوئی چیز میرے سے جدا ہو رہی ہے نا، تو ایسے فیل ہو رہا تھا۔ اور پھر مجھے اسی ٹائم رات کو 4 بجے میسیج آ گیا جی کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرے درد کو محسوس نہیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہے نا محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دی ہوتی ہے، لیکن اولاد کا دکھ میں کہتی ہوں اللہ کسی کو بھی نہ دے نا۔ تو میں نے ایسی تکلیف سے گزر ہوئے، ایسے دکھ دیکھے ہیں میں نے۔ یقین مانے کہ جب میرا پہلا مس کیریج ہوا تھا نا تو وہ ویڈیو میرے پاس ابھی تک موجود ہے، اور میں نے اس میں اپنی موت کی شکل دیکھی ہے۔ یقین مانے وہ فل بے ہوش کیا ہوا تھا نا، ایسے لگتا ہے جیسے میں آسمان سے نیچے آ رہی ہوں یا میری روح آسمان کے اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے فل بے ہوش کر کے DNC ہوئی تھی میری۔ یقین مانے کہ ایسے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری امی بھی نہیں تھی، بہن بھی نہیں، تو میں صرف یہی بے ہوشی میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ کہتے ہیں نا بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو کچھ بولتا رہتا ہے، تو میرے ہسبینڈ اکثر کہتے ہیں تم بطوریاں ماری تھی، تمہیں سمجھ نہیں تھی آ رہی تم بول کیا رہی ہو۔ اچھا نہیں، بعض دفعہ پھر میرے بھائی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی میری، میں نے جب دیکھی نا تو واقعی میں اپنی ماما کو یاد کر رہی تھی کہ ماما کدھر ہے، آ جائیں۔ تو میرے ابو آئے تھے، تو میری چھوٹی ساری ایج تھی یار، 20 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے۔ تو 20 سال کی عمر میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میرا جو فرسٹ مس کیریج ہوا تھا۔ تو بس میں آپ کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو جب آپ کے مس کیریج ہو نا اس کے بعد آپ پتہ کیا کیئر کیا کریں، آپ انجیکشن لگوایا کریں، آپ فل ریسٹ کیا کریں۔ یار کسی کو فرق نہیں پڑتا، سسرال والوں کو فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ کہیں گے ہم نے 10 بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ کیا ہوا ہے۔ یار کسی کی ذات کو فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ بس اپنی خود ہی کیئر کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے 4 مس کیریج، 2 بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی بھی ہے۔ اب مجھے وہ چیز یاد آتی ہے کہ کاش اس چیز کو میں سمجھ آتی۔ آپ کو رلائیں گے، آپ کا BP شوٹ کروائیں گے، آپ کو شوگر ہائی ہوگی، آپ کو ٹینشن دیں گے، آپ کو اذیت دیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یا تو یار اپنا مائنڈ سیٹ کر لو کہ یار اس چیز سے میں نے لڑنا ہے۔ جب آپ نے ٹرائی کرنا ہے نا اس سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر نہیں ہائی ہونے دینا۔ یقین مانے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اس حالت میں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی۔ ہسبینڈ بھی نہیں سمجھتے یار، وہ کوئی ہوتے ہیں کوئی کوآپریٹ کر لیتے ہیں یار، کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں ہسبینڈ، لیکن یقین مانے کہ کوئی نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ ہم کس اذیت سے گزرے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہانے کر رہی ہیں یا ہم ڈرامے کر رہی ہیں۔ اور اس کنڈیشن میں ظاہر سی بات ہے، ایک آپ کو پہلے 3 مہینے تو آپ کی طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، اس پیریڈ کے دوران سے گزرتے ہیں، تو اگلا پیریڈ جو شروع ہوتا ہے اس میں آپ کی اتنی طبیعت خراب رہتی ہے
تھوڑی سی ایکٹیو ہوتا ہے بندہ، لیکن پھر ویسی بوجھل زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے نا جب 4 مس کیریج ہو گئے نا، تو پھر میں نے یہی بولا تھا کہ میں تھوڑی سی ریسٹ دوں گی نا، تو میں نے ریسٹ کی تھی، اور پہلے تو مجھے کنسیو نہیں تھا ہو رہا یار، اور جب کنسیو ہوتا تو مس کیریج ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا چلتا۔ 8 ویک تک نا جو میری گروتھ تھی نا وہ رک جاتی تھی، پھر گروتھ والے IVF والے انجیکشن، اتنے مہنگے انجیکشن لگوائے، سارا کچھ کروایا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری کوئی سنی، اور 8-9 مہینے تک میری جو ہے نا بیٹی بچ جاتی تھی ہیں۔ تو یہ دکھ ہوتا نہیں، یہ سمجھ سکتی ہوں، میں ہی بس فیل کر سکتی ہوں۔ اور میں نے اتنی شاپنگ کی ہوئی ہے، اتنی شاپنگ کی ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ میں نے وہ شاپنگ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، دل نہیں کرتا یار کسی کو دینے کا، جب میں کہتی ہوں کہ میں نے اتنی چیزیں سنبھال لی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے ٹک ٹاک پہ اتنا سپورٹ کیا، اتنے کمنٹ کیا، تو اب مجھے دوبارہ سے ویڈیو بنانی پڑی ہے کہ یہ چیزیں ہیں نا، یہ احتیاط کیا کریں یار، کوئی نہیں آپ کا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔